ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 77 سے پڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ وما امر الساعة، اور جو حکم ہے قیامت کا یا جو معاملہ ہے آخرت کا قیامت کا، الا کلمح البصر، وہ تو ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، او هو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کہ وہ قیامت تو ایسے آئے گی جیسے پلک جھپکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اس طرح پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ساری دنیا کے معاملات روٹین میں چل رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ وہ کوئی الارم بجا کے پہلے سے متنبع کر کے بتا کر نہیں آئے گی۔ اور حدیثوں میں اس کی جو ہے وضاحت آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے دکاندار نے کپڑا پھیلایا ہوگا اور گاہک جو ہے وہ اس کپڑے کو چیک کر رہا ہوگا، ابھی ان کی ڈیل آپس میں کنفرم نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی روٹین میں سارے انسان اپنے اپنے جو کام کرتے ہیں اس میں مگن ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ نے اخرجکم، نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ جب ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ علم حاصل کرنے کے اللہ نے ذرائع تمہیں دیے، کان دیے کہ ان کانوں کے ساتھ سنتے ہو، آنکھیں دی ان کے ساتھ دیکھتے ہو، دل سے جو ہے سوچتے ہو، اور ان چیزوں سے پھر تمہیں طرح طرح کی دنیا کا علم اللہ رب العالمین تمہیں دیتے ہیں، اور تم جاننے، بوجھنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت رکھنے والے ہو۔ تو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں آنکھیں دیں، جس نے تمہیں دل دیا۔ اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کہ ان سے پوچھو اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت کو ختم کر دے، اگر اللہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو ختم کر دے، تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، تو کون ان چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو کون تمہیں واپس لوٹا کر دے گا؟ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ رب العالمین نے جو آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیا، یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے نہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، نہیں دنیا اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اولم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہ جس رب نے پرندوں کو سکھایا ہے، وہ ان پرندوں کے جو ہے کوئی ان کی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی ان کا سالانہ جو خوراک ہے ان کی وہ جمع نہیں ہے، بلکہ صبح سویرے وہ اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیاسے نکلتے ہیں اور آسمان کی فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ کون ان کو تھامتا ہے آسمان میں کہ جب وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں پھر سکیڑتے ہیں، یہ اڑنے کی صلاحیت ان کو کس نے دی ہے، اور ان کی روزی روٹی کا بندوبست کس نے کیا ہوا ہے؟ الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے ان کو پرواز سکھائی ہو، جو ان کے رزق کا بندوبست کر رہا ہو؟ جو رب ایک ایک پرندے کے رزق کا بندوبست کر رہا ہے وہ تمہارا بھی کرے گا۔ تم کیوں دنیا میں دو نمبریاں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ اگر جھوٹ نہ بولیں، اگر حرام نہ کریں، سود نہ لیں، رشوت نہ لیں تو پھر کاروبار ہی نہیں چلتا، پھر کھائیں کہاں سے؟ جو رب پرندوں کو رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان توکلتکم علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا،
اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، لیکن شام کو جب آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں بھی ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے گھر بنائے، سکنا جس میں تم رہائش اختیار کرتے ہو، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنایا اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے، بیوتاً گھر، تستخفونہا کہ جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو، کہ ان جانوروں کی کھال سے تم خیمے بناتے ہو اور پھر وہ تمہارے لیے ہلکے ہیں، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جس دن تم نے سفر کرنا ہو یا تم نے ٹھہرنا ہو، یعنی سفر کر کے جانا ہے تو وہ خیمہ جو ہے جانوروں کی کھال کا بنا ہوا، اس کو اکھاڑنا اور سمیٹنا اور اٹھا کر لے جانا، دوسری جگہ پر منتقل کر لینا تمہارے لیے بڑا آسان ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا، اور ان جانوروں کی اون سے، بھیڑوں کے اوپر جو اون ہوتی ہے، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے اوپر جو ہوتی ہے پشم، اس سے، وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً یہ بھی تمہارے لیے ایک گراں قیمت سامان ہے، اثاثے ہیں تمہارے لیے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے، یہ ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی ہیں۔ اور پھر تھوڑا ذہن میں لائیں، پیچھے جو سورت کے شروع سے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، کتنے اللہ نے اپنی نعمتیں بتا چکی ہیں، کتنے اللہ کے انعامات اور احسانات اللہ نے بار بار، ان سب کا تذکرہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ مختصر فائدہ ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرو، اس کے لیے بھی کچھ سوچو، اپنے رب کو پہچان لو اور اپنی اصل زندگی لیے کچھ کام کرو۔ انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔